جب اس نے آمنہ کے ساتھ فزیکل ہوا تو اس کے بعد آمنہ کی جو حالت ہے وہ غیر ہو گئی، جس پر اس کو اور کچھ نہ سوجھی تو وہ فوری طور پر آمنہ کو جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ 13 نومبر کو یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے، لاہور پولیس کے لیے ایک کھلا چیلنج جو بن گیا کہ کھلے عام ایک لاہور کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنرل ہاسپٹل، جہاں پر دن رات جو پیشنٹس کا اور ان کے اٹینڈنٹس کا آنا جانا ہے، اس کے باوجود کون ایسا شخص ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ جو آمنہ کو، جو کہ ذہنی معذور بھی ہے اور 1 ماہ کی حاملہ بھی ہے، چھوڑ کر کہاں غائب ہو گیا۔ تو لاہور پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آج ملزم کو انویسٹیگیشن ونگ کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ملزم کو اس وقت مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ ملزم کس علاقے سے تھا، کتنی دیر سے یہاں پر رہ رہا تھا، کب سے وہ اس طرح جو آمنہ ہے اس کے ساتھ فزیکل ہوا، اور کیا کیا وہ ساری انویسٹیگیشن سامنے ابھی آئے گی۔ ملزم نعمان جو ہے وہ اسے CCTV کی مدد سے، CCTV یعنی کہ کلوز سرکٹ کیمراز کی مدد سے، جو ہاسپٹل کے داخلی اور خارجی راستوں پر نصب تھے وہاں ان کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ملزم کے اس وقت جو انویسٹیگیشن ونگ کی زیر حراست ہے۔ اگر آپ کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں، اگر آپ کوئی شاپ کرائے پر لیتے ہیں، اور اگر آپ کوئی کوارٹر کرائے پر لیتے ہیں تو آپ اپنا اندراج کروائیں۔ اگر آپ اندراج نہیں کرواتے تو اس کے خلاف، اس شخص، اس فیملی کے خلاف یا ان مالک مکان اور انہی کرایہ دار کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو شہریوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کو یا کسی فیملی کو یا کسی انڈیویجول کو اپنا گھر یا اپنی دکان یا اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پر دے رہا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا ID کارڈ، اس کا موبائل نمبر، ساری چیزوں کو ایک تو لکھ پڑھ کر لیں کسی سٹیمپ پیپر پر، اور وہی پیپر جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں اس کا اندراج کروائیں۔ اگر تو کوئی شخص یعنی کہ کوئی مالک مکان یا کوئی کرایہ دار کوئی ریکارڈ یافتہ ہے یا اس پر کسی قسم کے کوئی سنگین جرائم میں وہ ملوث ہے تو وہ فوری طور پر آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ اس سے سوسائٹی میں امن و امان پیدا ہوگا۔ تو یہ ساری ذمہ داری صرف اداروں کی نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری صرف پولیس کی نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری صرف انتظامیہ کی نہیں ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کے پیچھے ہر عام اور خاص جو شہری ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس شخص نے، اس بدبخت نے، ایک نوجوان بچی جو کہ ذہنی معذور بھی ہے، جس کو اپنا فائدے اور نقصانات کا نہیں پتہ، اس کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور اپنے کوارٹر میں لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے، اور جب اس کی حالت غیر ہوتی ہے تو نہ کہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کروائے، اس کو جنرل ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔